السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب لکھتے ہیں، میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز ابھی میں نے پہلا گونڈ ہی بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھجوا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور شلوار قمیص پہنے، گریبان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں اور کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوئے۔ سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ ان کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے کو جھک کر بولا، میں ابھی ایک میراثی ہوں۔ میں بکلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا، عجیب آدمی ہو تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ، ہم یوسف زئی ہیں۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چکا۔ مولا خوش رکھے، وہی بات نکلی نا۔ میرا دل چاہا کہ اچل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت ڈیل ڈول میں میرے قابو آنے والا نہ تھا۔ وہ پھر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بڑک اٹھا، یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گورتا رہا، پھر اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح، کسی دوسری دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک چوتس خیال آیا اور میں مسکراتا آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا، ہلوا، ہوش کرو، بات بتاؤ، یہ چیلنج قبول ہے؟ آپ مجھے ہنساؤ گے؟ اس نے کچھ دیر پھر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں حیران رہ گیا، وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سے جواب دیا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا۔ میں اچل بڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں، مطلب لوگ اب نہیں ہنستے۔ میں نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہیں، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہیں، جگتے پسند کرتی ہیں۔ اس نے اپنی انگلی نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑی ہوئی شیو پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں ہے، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کہتے ہیں، میں نے پھر قہقہہ لگایا، وہ کیسے؟ اس نے قمیص کی سائیڈ والی جیب سے سستے والی سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایش ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ میں اس کے جواب کو منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا، میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا، اور وہ بھی فلسطین کا۔
بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ انڈیل دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست شہزاد ہے نا؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں ہے پھر؟ وہ فوراً بولا، اس کی شکل بینکاک کے جمعدار جیسی ہے۔ میں نے بکلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں میرے کہکہے گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی مراسی نے پوری سنجیدگی سے کہا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ جو میں نے آپ کا مذاق اڑایا تو آپ کو ہنسی نہیں آئی، بلکہ آپ پریشان ہوئے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کے دل میں یہ آیا کہ اس نے میرے دفتر میں آ کر میری تذلیل کیوں کی۔ میں یکدم چونک اٹھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں واقعی وہ چیز زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سماں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سٹیج ڈراموں اور عام زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کسی کی تذلیل ہو رہی ہو معاشرے میں۔ ہم زیادہ تب خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل و دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائیں، کسی کی گاڑی خراب ہو جائیں، کسی کے پیچھے کتا دوڑ لگا دیں تو ہم تماشائی بن جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کب وہ گرے گا، کب ہم خوشی محسوس کریں گے جب اس کی تذلیل ہوگی۔ کسی کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں لگاتا رہ جائیں تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہوں اور دوسرے ہنسیں تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ کوئی ہنسنے کے لیے کسی کو ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہمارے زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنے کسی کے دکھ ہمیں سکون دیتی ہیں۔ کیا ہم واقعی ایک اذیت پسند قوم بن چکی ہیں؟ ہمارا انتظار ہوتا ہے، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جتنا ہم کسی کی تذلیل کر سکتے ہیں، ہم کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو گرانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کا آپ کسی کو بھی عزت دینے والی ذات اور عزت لینے والی ذات وہ اللہ ہی ہیں، مگر ہم خوشی اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرے معاشرے میں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو شرمندہ کریں، اس کو معاشرے میں ایک ایسے نام سے ایسے مقام پہ لے کے جائیں، ایک ایسے نام سے پکارا جائیں کہ لوگوں کے سامنے وہ ایک ڈرامہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ ڈرامہ ہر چیز ایک ایسے انداز سے بندہ کریں کہ اس سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے شک ہنسی مذاق کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر ہرگز یہ پیغام نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس لیے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کی اس میں تذلیل ہو رہی ہو۔ تو حالانکہ کسی کا تماشا نہ بنائیں، ہر کسی کو رسپیکٹ دیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی احترام کریں۔ تو آپ جب کسی کا احترام کرو گے تو آپ کا بھی وہی بندہ رسپیکٹ کرے گا معاشرے میں، آپ کا بھی ایک اپنا مقام ہوگا۔ شکریہ۔